اللہ تعالیٰ کا فضل ہے انبیاء پر کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ایمان پر اور اللہ کی اطاعت پر قائم رکھتے ہیں. یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اور ہر ایمان والے پر اللہ کا فضل ہے. ہر ایمان والے پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں اور غیروں کی طرف سے اس طرح کے مطالبات پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان پر جمائے رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. لوگ اس پر شکر نہیں کرتے اس لیے کہ وہ نعمت ایمان اور نعمت اسلام کو اصل نعمت ہی نہیں سمجھتے. اللہ نے یہ فرمایا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے لقد کدت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، قریب تھے کہ آپ تھوڑے سے ہلکے سے بغیر دل کے ارادے کے ان کے مطالبے کی طرف جھک جاتے. اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اس سے پہلے فرمایا کہ اگر آپ ان کی بات کو مان لیتے، اگر آپ ان کی بات کو مان لیں گے تو وہ تو آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. اگر آپ نے ایک بات بھی ایسی کہہ دی ان کو خوش کرنے کے لیے، اگر آپ نے ایک بات بھی ایسی کہہ دی ان کو خوش کرنے کے لیے جو بات ہمارے حکم کے خلاف ہے، تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. جی ہاں، اس زمانے میں مسلمانوں کو ایک غلط خیال یہ پیدا ہوا ہے کہ بھئی ان کی دو چار باتیں مان کر ذرا ان کے قریب ہو، پھر اپنی بات جسے منواؤ. لو، جب تم ان کی بات مان کے ان کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ سے کتنے دور ہو جاؤ گے. پھر تم ان بات جسے کیسے منوا لو گے؟ سوچے تو صحیح، کیسی مسلمان کی الٹی سوچ ہے زمانے میں کہ دو چار باتیں ان کی مان کے کیا ہو جاؤ، ان کے قریب ہو جاؤ. جب تم ان کی بات مان کے ان کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ سے کتنا دور ہو جاؤ گے. پھر اللہ تمہاری مدد کریں گے یا تم ان کے حوالے کریں گے؟ سوچے تو صحیح. پھر اللہ تمہاری مدد کریں گے، تم ان کے حوالے کریں گے. عجیب سوچ ہے اس زمانے کے مسلمانوں کی. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ہمارے ضابطے کے خلاف اور ہمارے دین کے خلاف ان کی کوئی بات مان کر آپ نے ہم پر کوئی جھوٹ گھڑا تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. اذن لاتخذوک خلیلا. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا سا اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے میں تھوڑا سا کمزور پڑیں، تھوڑی سی نرمی کریں. کفار چاہتے تھے، کفار یہ چاہتے تھے کہ یہ جو تناؤ پیدا ہو گیا ہے نا مسلمانوں کے اور غیروں کے درمیان، جو تناؤ پیدا ہو گیا، اسی طرح یہ تناؤ ذرا کم ہو جائے گا. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. کفار یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تناؤ سا پیدا ہو گیا ہے، خاندان پٹ گئے اور بد امنی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کی دشمن اور ایک دوسرے پر تلواریں اٹھنے لگی ہیں، تو یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے. سنو تو صحیح، یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے. دوست بن کر قریب ہو کر رہو، مل جل کر. یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے. اس تناؤ کے ختم کرنے کے لیے مشرکین یہ کہتے تھے کہ اے محمد، تم اکثر اپنے رب کی تعریف کرتے ہو، اپنے رب کی وحدانیت بیان کرتے ہو، ہر نعمت کو اپنے رب کی طرح منسوب کرتے ہو، کبھی ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کرو. کبھی ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کرو تاکہ ہمیں آپس میں تعلقات کیا ہوں، خوشگوار تعلقات بنے. سنو تو صحیح، خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کرو. ان کا تو ہمیشہ انکار کرتے ہو اور اپنے رب کی ہمیشہ تعریف کرتے ہو. ان کو تم نے بالکل ہی ناکارہ اور بیکار ثابت کیا ہوا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، آپ اسی کو بیان کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے بزرگوں کا بھی تذکرہ کر دیا کرو.
آپ نے تذکرہ کیا بھی تو ایسا تذکرہ کیا تلک العلا کہ یہ تمہارے بت اس قابل ہیں کہ ان سے کسی مسئلے کی حل کی امید کی جاوے. وہ تو سمجھتے تھے جب تک کفر کی ہر شکل کو ہر شکل کو بت کی طرح ناکارہ یقین نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ کو نہیں پہچان سکتے. جب تک کفر کی ہر شکل کو بت کی طرح ناکارہ یقین نہیں کرو گے اللہ کو نہیں پہچان سکتے. جب تک کفر کی ہر شکل کو بتوں کی طرح ناکارہ نہیں یقین کرو گے اللہ کو نہیں پہچان سکتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ سارے نظام میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں. سارے نظام میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے ہاتھ میں نظام ہے، جس طرح یہ کہیں اس طرح کر لو. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس حال میں مسلمان آیا غیروں کے مطالبے پر عمل کو چھوڑتا ہے یا دعوت عبادت پر جم کر اللہ تعالیٰ کی مدد کا دروازہ کھلواتا ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ نے ذکر کیا ان کے بتوں کا تذکرہ کیا کہ کیا یہ بت اس قابل ہے، یہ بت اس قابل ہے. اس شعر کا اس سے اچھی توجیہ کوئی نہیں ہے کہ یہ جملہ استفہام انکاری استہزائی ہے. کیا ہے استفہام انکاری استہزائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ یہ بت اس قابل ہے کہ ان سے کسی خیر کی امید کی جائے یا کسی مسئلے کا حل کا ان سے امید کی جائے. میں عرض کرتا ہوں کسی کا کارخانہ نہ چلے، یہ کارخانہ نہ چلے، وہ یوں کہے کہ اگر میں بھینس بدل دوں گا اپنی تو کارخانہ چل جائے گا. کیا اگر بھینس بدل دوں تو کارخانہ چل جائے گا؟ بلا تیرے کارخانے کے چلنے سے اس بیچاری بھینس کا کیا تعلق ہے کہ جی بھینس کی وجہ سے کارخانہ نہیں چل رہا. ارے کیوں؟ اگر کارخانے کے چلے نہ چلنے کو اس بھینس سے تو کیوں جوڑ رہا؟ یہ بیچارہ بے زبان بے عقل جانور. ہاں یہ بے زبان بے عقل جانور، اس سے تیرے کارخانے کے چلنے کا کیا تعلق؟ دکان ہے چھوٹی سی، ابھی دکان نہیں چلتی، کوئی یہ مشورہ دے کہ بس ذرا صبر کر، تیری یہ جو بکری ہے نا یہ بکری مر جاوے، یہ تو بکری بدل دے تو تیری دکان چل جائے گی. بتاؤ اسے کوئی بات کو مانے گا؟ بس کیوں نہیں سمجھتے؟ سارا باطل نظام انعام کی طرح ہے، چوپاؤں کی طرح. جس طرح تیرے کارخانے کا چلنے کا تو تعلق نہیں، اس طرح کسی ملک اور کسی دنیا میں کہیں کے نظام کے چلنے کا اغیار چپترا کی قسم اتنا بھی تعلق نہیں. حالات عالم کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے نہیں ہے. حالات عالم کا تعلق اس سے ہے، حالات عالم کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے کوئی تعلق نہیں. جب بھی مسلمان کسی بھی عمل کے بارے میں سوچے گا کہ اس کا تعلق حکام سے ہے، بس یاد رکھو وہ تمہارے دین کو بدلنے اور تمہیں دین کو چھڑانے پر جری ہو جائیں گے. تو یہ کہیں گے بھائی دیکھو تمہارے جو شرعی مسائل اور تمہارے جو شرعی احکام ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہیں. جس طرح کائنات کے نظام کا تعلق انعام سے نہیں، اس طرح حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں حالات اس امتحان کے لیے آتے ہیں
کہ دیکھنا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے، میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے. یہ موقع دعوت عبادت کو جمع کرنے کا ہے. اتنی عمل سے کامیابی کا یقین دلاؤ. یہ موقع تو تعریف الخبر جمع ہونے کا ہے. کیونکہ جب باطلی آواز لگا رہا ہو کہ اس سبب سے بیماری آئی ہے تو تم یہ آواز لگاؤ کہ اس گناہ سے بیماری آئی ہے. جب باطل یوں کہے کہ اس سبب سے بیماری چلی جائے گی تو تم یہ کہو کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں عمل کے ساتھ، یہ وعدے ہیں جو ان وعدوں سے متعلق عمل کو پورا کر دے گا، اللہ اس کے لیے وعدوں کو پورا کر دیں گے. اللہ وعدوں کو پورا کر دیں گے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ موقع اس کا ہے کہ اس وقت امت کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکالو. اس لیے کہ حالات کے آنے کا تعلق، مسلمان کے برے حالات کا تعلق منکرات سے، اچھے حالات کا تعلق معروفات سے ہے. حال کو بدلنا چاہتے ہو تو فرمایا حدیث میں، جو تمہیں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. یہ اعلیٰ جہاد ہے، اعلیٰ جہاد ہے کہ تم ایک آدمی کو پکڑ کر اپنی قوت سے عمل کے ماحول میں لے آؤ. اگر تم ہاتھ سے نہیں بدل سکتے ماحول کو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے ماحول کو، تو پھر درمیانہ درجہ زبان سے بدلنے کا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ منکر کے ماحول کو زبان سے بدلنا یہ سب سے افضل جہاد ہے. یہ سب سے افضل جہاد ہے. اور اس کو جہاد کہنے کی اصل وجہ یہ بھی ہے، اس کو جہاد کہنے کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ معروفات پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں عمل کی طرف لے آؤ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. یہ درمیانہ درجہ ہے، یہ درمیانہ درجہ ہے منکر کے ماحول کو بدلنے کا. منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لینا یہ ہے منکر کا بدلنا. منکر کو بدلنے کے لیے منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال دینا یہ منکر کا بدلنا ہے. من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. فرمایا فإن لم یستطع فبقلبہ. اور اگر ایسے حالات پیش آ جائیں کہ آپ زبان نہیں کھول سکتے باوجود کوشش کے، اور آپ ہاتھ سے نہیں بدل سکتے باوجود کوشش کے، تو پھر ایمان کا آخری درجہ، ایمان کا آخری درجہ اور ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ پھر تم اس منکر کو تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر بدلواؤ. یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. سنو تو صحیح، ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے کہ تم منکر کو دعا کے ذریعے بدلواؤ. فإن لم يستطع فليغيره بقلبه. صرف اتنا کہہ دینا کہ دل سے اس کو برا سمجھے نہیں. حکم یہ ہے یغیرہ بقلبہ. اس منکر کو بدلوائیے. اگر آپ ہاتھ سے اور زبان سے نہیں بدل سکتے تو دعا کے ذریعے اس کو بدلیے. ہمیں ذرا پوچھتا ہوں اپنے آپ سے بھی آپ سے بھی کہ 24 گھنٹے میں کون سا وقت ہمارا ایسا ہے جس میں ہم تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہوں کہ اے اللہ تو منکرات کے ماحول کو بدل دے. کیونکہ جو لوگ بیماری کے آنے کو موسم سے جوڑتے ہیں انہیں بیماریوں کے آنے پر منکرات کا خیال بھی نہیں آ سکتا. وہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں موسم کی وجہ سے. ایک صاحب نے کہا میرے سے کہ تھوڑا سا انتظار کر لو، جب موسم گرم آئے گا نا تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی. میں نے کہا ایسے ہی ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی فلاں ملک میں تو بڑی گرمی ہوتی ہے، وہاں تو بیماری ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہاں تو موسم گرم ہے.
ایک صاحب کہنے لگے کہ بس انتظار کرو، جیسے ہی موسم بدلے گا، گرمی کا آئے گا، بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہوں گے کہ میں اپنے بندے پر جو حالات لایا ہوں گناہوں کی وجہ سے، یہ ان حالات کو موسم سے کیسے جوڑے ہوئے ہیں۔ سوچو تو صحیح، ایسے ظاہر پرست بنے، جو ظاہر پرست ہوتے ہیں نا، ان کو موسم اور اسباب کے خیالات انہیں ان کے گناہوں سے مزید غافل کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، جو یہ کہے گا کہ موسم کی وجہ سے بیماری آئی ہے، بتاؤ اس کا کبھی خیال گناہ کی طرف جاوے گا؟ اس کے خیال کبھی گناہ کی طرف جاوے گا؟ یہ سوچ رہا ہے کہ بیماری موسم کی وجہ سے آئی ہے، اس کا کبھی خیال جاوے گا اس طرف کہ اس بیماری کا میرے گناہ سے، میرے عمل سے کیا تعلق ہے؟ اپنے اعمال کو تو وہ بدلیں گے جو بیماریوں کو اعمال سے جوڑیں گے، جو بیماری کو موسم سے جوڑیں گے وہ گناہ کرتے رہیں گے اور موسم کے بدلنے کا انتظار کرتے رہیں گے۔ جی ہاں، کیونکہ انہوں نے بیماری کے آنے کو موسم سے جوڑا ہے، تو جب موسم بدلے گا تو یہ سمجھیں گے بیماری بدل جائے گی۔ کسی غلط سوچ ہے، یعنی سوچنے کی بات ہے نا، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں کیا وہ موسم سے بدل جائیں گے؟ سیدھی بات ہے۔ اس لیے فرمایا فَلْيُغَيِّرْ بِقَلْبِهِ کہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ میں تم سے یقین و برعت کر دیتا ہوں کہ اگر ہم تنہائیوں میں دعاؤں کے ذریعے منکر کے ماحول کو ختم کرانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایمان ذرہ برابر بھی باقی نہیں رہا۔ سوچو تو صحیح، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا منکر کو اپنے دل کے ذریعے بدلنا یہ تمہارے ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، آخری درجہ۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی منکر کو منکر نہ سمجھے اور معروف کو معروف نہ سمجھے تو اس کے دل کو الٹ دیا گیا ہے اس تھیلے کی طرح، جس کو الٹا کر دیا جاوے تو اس تھیلے کے اندر کا سارا سامان باہر آ جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ نکسا قلبہ کہ اس کا دل تھیلے کی طرح الٹ دیا گیا۔ خیر منکر کو دیکھ کر خوش ہونا اور معروفات کو دیکھ کر خوش نہ ہونا اور منکر کو دیکھ کر غمگین نہ ہونا، یہ تو صاف فرما دیا کہ دلوں سے ایمان کے ختم ہو جانے کی علامت ہے۔ تو میرے دوستو عزیزوں، بات اصل یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان کو نفع حرکت کے ذریعے توبہ کی طرف، عبادت کی طرف، دعوت کی طرف، ان اعمال کی طرف لاؤ جن اعمال پر اللہ رب العزت آنے والے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ یوں نہیں کہ بیٹھ کر سوچنے لگو کہ اگر یہ عمل چھوڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ عمل چھوڑ دیں گے تو جو حالات اعمال کے چھوڑنے سے آئے ہیں کیا وہ مزید اعمال کے چھوڑنے سے ختم ہو جائیں؟ عجیب سوچ ہے، عجیب الٹی سوچ ہے۔ اس لیے عزم کرو انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے، اور ساری امت، ساری انسانیت تک اس وقت تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دعوت عبادت کو جمع کرنے پر اور توبہ کی طرف آئیں۔